اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب جس نے تمہیں ایک نفس یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور اس نفس یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے زمین میں بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیے یعنی پیدا فرمائے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور اس رب سے ڈرو جس کے واسطے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، جس کے واسطے تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق طلب کرتے ہو، والارحام، اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق کے متعلق اللہ رب العزت سے ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ رب العزت تم پر نگراں ہے۔ سورۃ النساء کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت حقوق العباد کو بیان کرنے کے لیے ایک تمہید باندھتے ہیں، کیونکہ حقوق العباد کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ حقوق ہیں جن کی ادائیگی بظور قانون کرائی جا سکتی ہے اور جو باہمی صلح اور معاہدات سے طے کیے جا سکتے ہیں، جیسے عام معاملات، بیع و شراء وغیرہ، اور بعض وہ حقوق ہیں جن کی ادائیگی بظور قانون نہیں کرائی جا سکتی ہے، جو باہمی صلح اور معاہدات سے طے نہیں کیے جا سکتے ہیں، جیسے اولاد، والدین، میاں بیوی اور دوسرے رشتہ دار، ان کے باہمی حقوق جو ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں اور ان کی ادائیگی کا مدار ادب و احترام، باہمی ہمدردی اور قلبی خیرخواہی پر ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی کانٹے میں تولی نہیں جا سکتی۔ اس لیے ان حقوق کی ادائیگی کے لیے بجز خوف خدا اور خوف آخرت کے کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، اور اسی کو تقوی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور حقیقت میں یہ تقوی کی طاقت حکومت اور قانون کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حقوق العباد کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے امر تقوی کا ذکر فرمایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی مخالفت سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں اس آیت مبارکہ کو پڑھا کرتے تھے، اور خطبہ نکاح میں اس آیت مبارکہ کا پڑھنا مسنون ہے۔ اور پھر یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ یہاں پر خطاب یا ایھا الناس کے ذریعے سے فرمایا گیا ہے جس میں تمام انسان شامل ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، نزول قرآن کے وقت موجود ہو یا آئندہ قیامت تک پیدا ہو۔ اور پھر حکم اتقوا کے ساتھ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے لفظ رب کو اختیار کیا گیا، جو کہ امر تقوی کی علت اور حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ رب جو تمہاری پرورش کرتا ہے اس کی مخالفت اور سرکشی کس قدر خطرناک ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی ایک خاص شان کا ذکر فرمایا ہے کہ اس نے تم سب کو اپنی رحمت اور حکمت سے پیدا فرمایا، اور پھر پیدا کرنے اور موجود کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی تھیں، ان میں سے ایک خاص صورت کو اختیار فرمایا کہ تم سب انسانوں کو ایک ہی انسان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کر کے سب کو اخوت و برادری کے ایک مضبوط رشتہ میں باندھ دیا۔ علاوہ خوف خدا اور خوف آخرت کے اس رشتہ اخوت کے بھی یہی تقاضا ہے کہ باہمی حقوق اور خیرخواہی کے حقوق پورے کے پورے ادا کیے جائیں۔ انسان میں ذات پات کی اونچ نیچ، نسلی اور لونی یا لسانی امتیازات کو عزت اور ذلت کا معیار نہ بنایا جائے۔ اس لیے فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، یعنی اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اس طرح پیدا فرمایا کہ پہلے اس کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے پھر ان دونوں کے ذریعے سے زمین میں بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک طرف حقوق اللہ کو بیان کر کے اس کی مخالفت سے روکا گیا، اور دوسری طرف تمام افراد انسانی کو ایک باپ کی اولاد بتلا کر ان میں محبت، ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات کو بیدار کیا گیا تاکہ اہل قرابت کے درمیان باہمی حقوق کی ادائیگی دل سے ہو سکے۔ اور اس کے بعد واتقوا اللہ کا اعلان کیا، اور ایک مخصوص انداز میں فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اس رب سے ڈرو جس کے واسطے تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق طلب کرتے ہو، تم قسمیں دے کر ایک دوسرے سے اپنے مطالب نکالتے ہو، والارحام، اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق کے متعلق اللہ سے ڈرو۔ یہاں پر الارحام یہ رحم کی جمع ہے، رحم بچہ دانی کو کہتے ہیں۔ ولادت سے پہلے ماں کی پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے اس کو بچہ دانی کہتے ہیں، اس کو رحم کہتے ہیں۔ تو چونکہ ذریعہ قرابت اور ذریعہ رشتہ یہ رحم ہی ہے، اس لیے اس رحم کے رشتے کو برقرار رکھنے کو صلہ رحمی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس رشتے کو قطع کرنے اور توڑنے کو قطع رحمی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صلہ رحمی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کے عمر میں برکت ہو، فلیصل رحمہ، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو وہ مبارک کلمات جو سب سے پہلے میرے کانوں میں پڑے وہ یہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام، کہ سلام کو کثرت سے کیا کرو، اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، اور رات کے وقت ایسی حالت میں نماز پڑھا کرو جس حالت میں لوگ نیند کے مزے میں ہوں۔ یاد رکھو ان امور پر عمل کر کے تم امن اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور اسی مضمون کے ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ، کہ مسکین اور غریب آدمی پر صدقہ کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کا ایک ہی اجر ہے صدقہ کرنے کا، اور یہی صدقہ اپنے قریبی رشتہ دار کو دینے سے 2 اجر ہے، اس کی مدد کرنے سے 2 اجر آپ کو ملتے ہیں، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ اور اس کے مقابلے میں قطع رحمی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنزل الرحمت علی قوم فیہ قاطع رحم، کہ اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں نازل ہوتی جس قوم میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔ تو اس کے علاوہ بہت سارے احادیث ہیں صلہ رحمی اور قطع رحمی کے بارے میں، لیکن جو احادیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، ان احادیث سے بھی آپ صلہ رحمی کے فوائد اور قطع رحمی کے نقصانات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اخیر میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ رب العزت تم پر نگران ہے، جو تمہارے دلوں اور ارادوں سے باخبر ہے
اگر رسمی یا شرمی اور بے دلی سے کوئی کام بھی کر دیا لیکن دل میں جذبہ بخدمت نہ ہوا تو قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن کریم کا یہ عام اسلوب ہے کہ قانون کو محض دنیا کی حکومتوں کے قانون کی طرح بیان نہیں کرتا ہے بلکہ شفقت اور تربیت کے انداز میں بیان کرتا ہے، اور قانون کے ساتھ ساتھ ذہنوں اور دلوں کی تربیت بھی کرتا ہے۔